बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, आज फिर आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद इश्तियाक सुल्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़ूबसूरत प्रोग्राम बहार सुल्तानिया रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो आज हम खूबसूरत पैनल के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि आज रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में, रहमतों में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आलिम नबील फ़ाज़िल जलील अल्लामा ज़फ़ीर अहमद सुल्तानी साहब। इनका पूरा तारुफ़ मैं करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आज का मौजू भी बड़ा अहम है और मौजू इतना अहम है कि हमारी औरतों के लिए, हमारी माँओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बड़ा अहम मौजू है। वो सुनने वाला है। आप जितनी भी हमारा प्रोग्राम या हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सुन रही हैं, उनकी सीरत, उनका तक़वा, उनकी फ़जीलत क्या है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगी और आपके ईमान में ताज़गी होगी। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान से करते हैं। तो तिलावत कुरान के लिए मैं ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद शमरेज़ साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुरान की तिलावत भी करेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदा सरे भी पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। सुबहानल्लाह। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर। सुबहानल्लाह। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। सुबहानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे। किवे हो सके दाए जोली ओदी खाली होवे
ہووے کیویں ہو سکدا ہے جولی اودی خالی ہووے اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نا تو اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نا تو اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نا تو موت تے آنی پر موت مثالی ہووے موت تے آنی پر موت مثالی ہووے آل اصحاب تے اطہار نو مندا اے ضرور آل اصحاب تے اطہار نو مندا اے ضرور آل اصحاب تے اطہار نو مندا اے ضرور شرط بس کہ انسان غلالی ہووے شرط بس کہ انسان غلالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے کیویں ہو سکدا ہے جولی اودی خالی ہووے کیویں ہو سکدا ہے جولی اودی خالی ہووے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری آواز میں پہلے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حافظ محمد شبریز صاحب، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ آستانہ علیہ گلہا شریف کے زیر سایہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ مہمان تشریف لائے علامہ حافظ ارباب صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، موضوع بڑا اہم ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، تو آج کا موضوع میں سب سے پہلے اپنے جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ یہ پروگرام لازمی سنیں، کیونکہ ان کے لیے آج کا یہ موضوع ہے۔ تو آج کا موضوع، کیونکہ آج 10 رمضان مبارک ہوتا ہے، وصال پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، پر حاضری لگائیں گے اپنی، اللہ قبول فرما لے۔ تو حضرت خدیجہ کی جو شان ہے، جو فضیلت ہے، جو ان کا تقوی ہے، حضور سے جو ان کی محبت ہے، تو اس حوالے سے آج ہماری مائیں بہنوں کے لیے یہ آپ لازمی کچھ باتیں بتائیں، ان کی زندگی تاکہ تبدیل ہو جائے۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نستعین ونستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد میں سب سے پہلے حضرت علامہ صاحب میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، آرگنائز کیا ہے آپ نے اس کو ماشاءاللہ بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا اجر نصیب فرمائے۔
تو آپ نے الحمدللہ یہ پہلا عشرہ مبارک رحمت کا عشرہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا جو ہم سے رواں دواں ہے، جیسے ہی 10 رمضان مبارک کا سورج طلوع ہوتا ہے جی تو ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے دل میں ہماری ذہنی قلبی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کے اندر حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی والدہ ماجدہ، محسنہ کائنات، ماشاءاللہ، میرے حضور کی رفیقہ حیات، آپ کا جو کیفیات ہیں وہ دل کے اندر اجاگر ہو جاتی ہیں. تو ہستی اتنی بڑی ہے کہ ہماری زبانیں ناظرین اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر 1000 بار بھی ہم اس زبان کو عطر سے دھوئیں پھر بھی لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے. تو واقعتاً یہ ہستیاں اتنی بڑی ہیں حضرت کہ ہم ان کا ذکر کس طرح کریں. بہرحال ان کی بارگاہ اقدس کے اندر ہم اپنی حاضری لگوائیں گے جہاں تک ہو سکا جس بساط کے ساتھ. تو میں انشاءاللہ العزیز آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بتائیں کہ حضور سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، آپ کی محبت، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی اور آپ کی حضور سے جو محبت ہے مثالی، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو میں انشاءاللہ العزیز اسی ضمن میں رہ کر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. اس کے قبل میں ایک مرتبہ بار دیگر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور مجھے حضور سیدہ محسنہ کائنات کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے کا موقع فراہم فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ناظرین جو محسنہ کائنات کی محبت ہے وہ تو وراء الورا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بے شک بے شک. یہ تو ہماری پہلی ماں ہے جی سیدہ محسنہ کائنات، سیدۃ النساء، یہ مومنوں کی پہلی ماں ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت وراء الورا میں اگر بار بار یہ لفظ بولوں پھر بھی کم ہے، اس سے بھی اوپر ان کی شان اوپر ہے. بے شک بے شک بے شک. ناظرین آپ شاید ظلم بالائے ظلم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جہاں پر سیدہ کائنات کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ عائشہ کا ذکر ہوتا ہے، دیگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اگر ترتیب کے ساتھ حضرت ماضی ترتیب کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سوری سیرت کو بھی بیان کیا جائے تو جو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ بھیانک واقعات دیکھتے ہیں عورتوں کے اندر، وہ کم از کم تھوڑے سے ہلکے ہو سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو ڈسکس کریں. آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے کہ آپ ان ہستیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے، اویئرنیس ہو، لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کتنی گمراہی کے اندر جا رہی ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن تو قرآن ہے کہ مومنوں کی ماں ان کو رب نے قرار دیا. احادیث مقدسہ تو احادیث مقدسہ ہیں، یہ تو بعد کی چیزیں. تورات پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے. بے شک بے شک. اس کے اندر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک ملتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ تورات شریف میں کہ ایک نہر ہوگی جس کا پانی آب حیات ہے اور جس کے پروں پر درخت جاویداں ہوں گے، ان پر 12 قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے پتے امت محمدیہ کے لیے، اس درخت کے پتے جو ہوں گے امت محمدیہ کے لیے شفا ہوں گے. تو علماء نے اس سے مراد فرمایا ہے کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مراد ہے. اللہ اکبر. قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو رب کا کلام ہے، اس میں تو دوسری بات ہی نہیں. تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فضیلت اور آپ کی یہ نمایاں شخصیت جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت کتنی ہے، ان کا پیار کتنا ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو یقین جانیے ناظرین کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک رفیقہ حیات ہونے کے علاوہ جو حضور سے ان کی محبت تھی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفر پر روانہ کیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کے قافلے میں سفر پر روانہ کیا، تو جب واپس آئے تو ظاہری سی بات ہے جب خامد گھر میں آئے تو ڈسکس ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، دن کیسا گزرا، راتیں کیسے بسر ہوئیں، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، وہ گفتگو ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ادھر ایک جملہ بولا، شاید کہ اس کے پیچھے جو سیاق و سباق ملتا ہے وہ بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ مجھے یاد کیا یا میں نے آپ کو یاد کیا، جس طرح آپ میں محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی نعمت ہے میرے پاس، اگر اس نعمت میں میرے دن بھی گزریں، ایون کہ رات آ جائے، دن نعمتوں کے اندر گزریں جو اللہ نے مجھے عطا کی، اور رات بھی اسی میں گزرے، رات بھی اسی میں آ جائے، میں ساری زندگی ساری عمر جو میں نعمتوں میں گزاروں، میں اتنا سکون میسر، میں اتنا سکون حاصل نہیں کرتی جتنا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے سکون حاصل کر لیتی۔ اس وقت تک مجھے سکون ہی نہیں ملتا جب تک میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں سکون نہ حاصل کروں۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ مشہور روایتوں کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کے چچا ہیں، چونکہ ان کفالت اس طرح کی ہے، لیکن آپ کے چچا کے یہ بیٹے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل۔ آپ نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے ان کے ساتھ ایک گفتگو شیئر کی کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ کے اندر ایک در یتیم آنے والا ہے، باپ اس کا نہیں ہوگا لیکن ہوگا وہ اللہ کا نبی اور آخری نبی ہوگا، اس کی رحمت للعالمین کے ڈنکے عرشوں پر بھی ہیں، فرش پر بھی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آئے گا مکہ کی دھرتی پہ آئے گا اور ایک قریشی خاندان کی عورت سے عقد کرے گا، نکاح کرے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے وہ کون قریش کے خاندان کی عورت ہوگی تو میں وہ ان سے شادی کرے گی، ان کے ساتھ ان کا عقد ہوگا، وہ کتنی بختوں والی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں سوچ یہ رہی تھی کہ وہ کون ہوگی، لیکن بار بار مجھے ہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں ہی نہ ہوں، میں ہی نہ ہوں۔ تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ چونکہ ایک سلیم الطبع اور اتنی عقل مند اور دانش مند خاتون تھی کہ جس طرح انہوں نے عرب کے اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر اپنا آپ بچا کے رکھا، پردے کا اتنا اہتمام تھا، اتنا اہتمام تھا کہ اتنے بڑے تاجر باپ کی بیٹی تھی کہ آپ کے پاس روایت میں آتا ہے کہ 80,000 اونٹ جو تھے آپ کے قافلے کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے، یمن، شام، مصر، دیگر ملکوں کے اندر، فارن کنٹریز میں آپ کے جو اونٹ تھے وہ تجارت لدے ہوئے مال سے ہو جایا کرتے تھے، آئے دن ان کا تجارت کا مال جو جاتا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ نے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ آج سیرت کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ کبھی بھی ان کا چہرہ کبھی بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ احمد صاحب پروگرام کی اگلی نشست کو چلتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی شانیں سنتے ہیں اور ان کی سیرت کتابوں میں، سوشل میڈیا میں جو ہے نا سیرت کے قصے بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن صحیح روایت کے مطابق ان کا جو نکاح حضور کے ساتھ ہوا، عقد جو حضور کے ساتھ ہوا، وہ کس وقت ہوا اور کتنی عمر میں ہوا، اور آپ جب حضور کے عقد میں آئیں تو اس وقت آپ کی اولاد کتنی تھی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں کے اندر 35 سال، 36 سال، 37 سال، لیکن معتبر روایات کے مطابق آپ کا عقد مبارک جو میرے حضور سے ہوا وہ 40 سال آپ کی عمر تھی، اور میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عقد آپ نے پوچھا کہ کیسے ہوا، کیسے ہوا، اس کے اندر بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے میں چند ایک آپ کے آگے رکھوں گا، چونکہ عام ناظرین کا اتنا وقت بھی نہیں لینا چاہتے، چونکہ رمضان مبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ بھی ہے، تو آپ نے اور بھی ورد و وظائف کرنے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، تو میں جلدی سے میں اس کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
تجارت کے لیے قافلہ جو ہے وہ شام، مصر، یمن، لبنان، ادھر جو ممالک ہیں اس میں اپنا تجارت کے قافلے بھیجتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے غلام تھے، آپ ان کو بھیجا کرتی تھی۔ لیکن مکے کے اندر ایک ایسی ہستی بھی رونما ہوئی کہ جس کو بچپن سے ہی صادق الامین کا لقب مل چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو لوگ عوامی دولت پہ ڈاکہ زنی کرنے والوں کو صادق الامین کہتے ہیں، جی، لیکن میرے سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ جو صحیح معنوں میں صادق الامین ہے۔ بے شک، بے شک۔ بچپنے کی عمر ہے، ابھی جوان ہو رہے ہیں، صادق الامین کے لقب سے پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ بے شک۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ تک یہ بات پہنچی کہ مکے کے اندر عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لال اتنا صادق الامین ہے، مجھے ان پہ اتنا بلیو ہے، اتنا ٹرسٹ کرتی ہوں میں کہ میں انہیں بن دیکھے میں اپنے قافلے کے ساتھ انہیں روانہ کروں گی۔ جی، لیکن آپ یہ سوال دل میں اٹھاتی اور پھر اس کو اگنور کر دیتی کہ ہو سکتا ہے کہ میں پیغام بھیجوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آگے سے انکار کر دیں۔ پھر رہا نہ گیا، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا یا اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا جو بعد میں ایمان لے آئی، ان کو بھیجا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ قافلہ شام بھیجنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ اگر جائیں تو قافلے کا امین اور امیر بنا کے آپ کو بھیجیں گے۔ دیکھیے یہ امامت اور امانت یہ شروع دن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہوئی۔ جی بالکل، یہ بات امیر بھی بنائیں گے، امین بھی بنائیں گے، آپ قافلہ لے کے جائیں۔ جی، اور آپ نے اس پہ رضامندی کا اظہار فرمایا، خود رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو طالب آپ سے اجازت طلب کی، آپ سے جب اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو آپ جب جانے لگے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جو مزے کی بات ہے، آپ کا غلام تھا میسرہ، جی، اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ دیکھنا راستے میں تم میرا غلام ضرور ہے لیکن ان کا بھی غلام بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ ابھی چرچیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ کا عقد مبارک نہیں ہوا، لیکن فرمایا کہ میرے غلام میسرہ تو میرا غلام نہیں ہے، ان کا بھی غلام بن کے رہنا، اور جو راستے میں یہ کرتے جائیں واپس آ کے مجھے بتلانا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ کھلی کتاب مطالعہ کر کے مجھے بتاتے ہیں، اللہ اکبر، کھلی کتاب ہے نا۔ تو آپ راستے میں جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا آپ گئے منڈی کے اندر، اپنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال جو ہے وہ فروخت کیا، اور اس سے جو زر مبادلہ ملا اس کے ساتھ اس نے اپنا مال خریدا، واپس آنے لگے۔ تو اسی سفر کے اندر نا آپ ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا تو ادھر پڑاؤ جو درخت تھا اس درخت کے قریب ہی ایک راہب تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے میسرہ کو بلایا، فرمایا اوے تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے عرض کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ مکے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا میں نے جو پرانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جو پچھلی کتابوں کے اندر پڑھا ہے میں نے، کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبیوں کے کوئی آرام کاری نہیں سکتا، اللہ اکبر، اس لیے ان کا دھیان رکھنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خود دوڑا اور پاؤں میں جا کے گرا، اور پاؤں میں جا کے گر کے کہنے لگا میں آج ہی آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لاتا ہوں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ بعض مختلف روایات ہیں، البتہ المختصر کہ آپ وہاں سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ایک تھی، وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میسرہ غلام گیا، وہ کہنے لگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہ غلام سے پوچھیں کہ کتنا منافع ملا ہے مال میں سے، کتنا تجارت کے اندر نفع ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے وہ کہنے لگی، ادھر سے میسرہ بول پڑا، کہنے لگا منافع کا بعد میں پوچھنا، حضور کی شان پہلے سو۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا میرے سرکار نے، ان کا تذکرہ مجھ سے پہلے سنو۔ کہنے لگے کیا تذکرہ ہے؟ کہا محمد عربی جب دھوپ میں چلتے تھے، آپ کو دھوپ ستانے لگی تو بادل کا سایہ آپ کے سر پہ آ کے سایہ دینے لگا تاکہ محبوب نبی کو کہیں گرمی نہ لگ جائے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، راہب آ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لے کے آنا اور ان کا دھیان رکھنا، یہودی ان کے مخالف ہوں گے، ان کو بچا کے رکھنا۔ اور دیگر جب منڈی کے اندر گئے، لوگ لات و عزا و منات کی قسمیں کھا رہے تھے، ان
سے بھی کہا گیا آپ قسم کھائیں، انہوں نے قسم نہیں کہی، انہوں نے کہا میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اگر مال لینا ہے تو لے لو، وگرنہ میں قسم لات اور منات کی نہیں کھاؤں گا، ادھر قسم بھی نہیں کھائی۔ لیکن سب سے زیادہ نفع اس سال جو جس پارٹی کو ملا ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال اس قافلے کو ملا ہے جس کے امین اور امین محمد بن عبداللہ تھے۔ اللہ اتنا زیادہ جب انہوں نے یہ شانیں سنی تو وہ دنگ حیران اور ششدر رہ گئی کہ اتنی بڑی شانوں کے مالک محمد بن عبداللہ آپ آئے، اپنے گھر میں واپس آ گئے، آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دل میں یہ اشتیاق ہوا، مولانا ان کے دل میں یہ اشتیاق ہوا کہ میں ان سے عقد کر لوں، لیکن پھر خیال آیا ہو سکتا ہے کہ آگے سے انکار کر دیں۔ آخر کار المختصر کہ آپ نے ان کی طرف عقد کا پیغام بھیج ہی دیا۔ اللہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرب کی ناظرین ان عورتوں میں سے تھیں کہ جو بڑے لیول کی عورتیں ہوتی ہیں، بڑے خاندانوں کی عورتیں ہوتی ہیں، تو ان کی طرف عرب کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ آپ نے آگے سے انکار کر دیا تھا کہ میں ابھی نکاح نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کے 2 عقد ہو چکے تھے، ان عقد میں سے ایک شادی میں سے ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک میں سے 2 بیٹے ہیں۔ ان بیٹوں کا نام، ایک کا نام حضرت حالہ ہے اور ایک کا نام حضرت ہندہ ہے۔ ان کی بھی بات ضمناً آگے اس کے ذیل میں یہ ایڈ کر کے میں اس اپنے واقعے کی طرف چلوں گا۔ جب کبھی بھی حضرت حالہ یا حضرت ہندہ مسجد نبوی میں آتے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، وہ آپ دوپہر کے وقت آپ آرام کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت علی تک، حضرت علی سے لے کے آخری صحابی تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت میں جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور حضور کو بیدار کریں۔ اللہ چلو یہ تو صحابی تھے، میں تو کہتا ہوں ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ جبریل بھی جب حضور آرام فرما رہے ہوں تو وہ بھی اللہ سے پوچھتا ہے کیسے جگہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے آواز سنی کہ حضرت حالہ باہر مسجد میں آئے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ سرکار کہاں ہیں؟ جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے اپنی چادر مبارک پیچھے کی، اپنی دھوتی مبارک جو ہے تہمت، اس کو نا آپ نے سمیٹا اور باہر مسجد کے صحن میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران و ششدر رہ کے کہ اس وقت کوئی صحابی بھی نہیں آتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں اتنا جلدی دوڑے گئے؟ تو میں نے سرکار سے عرض کر دیا بعد میں، یا رسول اللہ آپ دوڑے گئے، اس وقت تو آپ آرام کا وقت ہے آپ کا، آپ کیوں گئے؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، یہ اس ماں کا بیٹا ہے، اس ماں کا بیٹا ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو مجھ پر کسی نے ایمان نہیں لایا، سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کے آئی۔ میری کسی نے اس وقت مدد نہیں کی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میری مدد کی، اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی۔ تو یہ اس کا بیٹا ہے، تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، تو میں دوڑا ہوا گیا، میں نے حالہ کو دیکھ لیا، اس سے ملاقات کر لی، تو میرا دل سکون میں آ گیا، اطمینان میں آ گیا۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کی اولاد جو تھی سابقہ خاندوں میں سے وہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جی، اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ نفیسہ یا دیگر کوئی خادمہ آپ کی پیغام نکاح لے کے گئے تو میرے سرکار بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ عرب کی بڑی عورت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تو ان کے دل میں تھا، ذہن میں خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے سے محمد عربی وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے جی ٹھیک ہے جی دیر ہی نہیں ہے چلو، لیکن جب گئے تو فرماتی ہیں سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سرکار سے پوچھا گیا کہ اے محمد بن عبداللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عقد کا پیغام بھیجا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اچھا یہ انہوں نے خود بھیجا یا آپ خود آئی ہیں؟ کہا نہیں انہوں نے خود بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلے جواب، تو میں اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشاورت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ باپ دادا کی مرضی اپنی کرنی ہے، جی شادی ہم نے کرنی ہے، چونکہ زندگی ہم نے گزارنی ہے، فیصلے بھی ہمارے ہی ہوں گے، نہیں، میرے سرکار کی پہلی شادی ہے، پہلا عقد مبارک ہے، اور خود مختار بھی ہیں، نبی خود مختار ہیں، لیکن خود فرما رہے ہیں کہ میں ابھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں جا کے مشاورت کروں گا، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ ادھر سے خادمہ گئی اور وہ ادھر اپنی جگہ پہ پریشان کہ ہو سکتا ہے محمد عربی انکار نہ کر دیں جی، لیکن رضامندی کا اظہار فرمایا، آپ کا عقد سیدۃ النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ فاضی الحمدللہ الذی جعلنا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب آگے بڑا اہم میرے ذہن میں ایک بات آگے بڑی اہم ہے کہ جو بندہ جو بھی
اس دور میں اور جو دور گزر رہا ہے، جو زمانہ گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اگر بیوی وفادار ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا انعام ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تاجدار کائنات نے ہمیں کیا بتایا۔ دیکھیں جب خدا کو لازمی سنیں گے، اور خصوصاً وہ عورتیں اور وہ مرد کہ اگر بیوی وفا کرے تو پھر خامد اس کو انعام کتنا دیتا ہے، وہ تاجدار کائنات نے ہمیں بتایا۔ یا علامہ صاحب عام الحزن کی تعریف کر دیں۔ محترم، عام الحزن کی تعریف یہ ہے، سمپل سی اس کا معنی یہ ہے کہ غم کا سال۔ غم کا سال، سبحان اللہ۔ غم کا سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈکلیئر اس لیے کیا کہ اس غم کے سال سے جو پیچھے 3 سال ہیں اگر ان پہ نظر دوڑائی جائے نا جی تو یہ میرے سرکار کے لیے غم کا سال 1 سال نہیں، پچھلے 3 سال ملا کے یہ 4 سال بنتے ہیں۔ اللہ، کیونکہ جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں وہ بڑا مشہور واقعہ ناظرین شیب ابی طالب، جی جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان کو مقصور کیا گیا، اس کے اندر بند کیا گیا اور پابند کیا گیا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا ان کے ساتھ، اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی میل جول نہ کرے، ان کو کھانا وغیرہ نہ دے بالکل۔ اس وقت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خاندان نے آپ کی مدد کی۔ اللہ اکبر۔ اور مزے کی بات یہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خاندان جو ہے، آپ کا سلسلہ نسب 4 واسطوں سے جا کے اوپر قصی بن کلاب سے حضور کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، بے شک بے شک، حضور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، اس سال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا۔ لیکن میں اگر عدوری بات کروں تو یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں ناظرین کی اویئرنیس کے لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے وقت عام الحزن نہیں کہا، بلکہ سرکار کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ اسی سال سیدنا ابو طالب، سرکار ابو طالب کے وصال کے 36 دن بعد، کئی روایتوں میں 6 ماہ بعد آتے ہیں، کئی روایتوں میں 10 دن بعد آتے ہیں، کئی روایتوں میں 3 روز آتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا، تو سرکار نے فرمایا میرے 2 ہی سہارے تھے، دونوں چلے گئے، اس لیے میرے اوپر یہ جو سال ہے یہ غم کا سال ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ میں ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں، سوال بھی ہے یہ اور میرا جملہ بھی ہے آپ کے لیے، کہ ہمیشہ یاد رکھیں غم جو ہے مسلمان کا ہی بناتا ہے، غم مسلمان کا ہی بناتا ہے، کسی کافر کے مرنے کا غم نہیں کیا جاتا، کسی کافر کے مرنے کا غم۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، احباب عقل مند وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ عام الحزن جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، آج کا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے علامہ صاحب سے ان کی زندگی کے چند گوشے سنے ہیں، ان کی سیرت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی حضور کے ساتھ جو محبت تھی، حضور کے ساتھ جو رشتہ تھا، اور جو انہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے اس دین متین کے لیے کوشش کی ہے، ساری آپ نے سنی۔ بہت ساری باتیں اور ضرور ہیں، تو جو میں علامہ صاحب سے آخری بات یہ بولوں گا کہ وہ خدیجہ کی جو زندگی آپ نے جو اختصاراً جو بیان کی ہے، آخری پیغام موجودہ معاشرے کو، موجودہ جو وقت چل رہا ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، یعنی سارے معاشرے کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے سبق کا موضوع۔ اشتیاق صاحب، پیغام یہ ہے، میں اپنے سننے والے جتنے بھی لسنر ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، میں ان سے چونکہ پیغام کے لیے کہا گیا ہے تو سب سے پہلا میری التماس بھی ہے، التجا بھی اور پیغام بھی ہے کہ آج 10 رمضان مبارک ہے، اس کے افطاری کے وقت سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے لیے دعائے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں، بے شک، اور اپنے سیرت اور صورت کو استوار کرنے کے لیے بھی دعا کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا آغاز میں ہی کہ 80,000 اونٹوں کی مالکہ اور اتنے بڑے رئیس باپ کی بیٹی، اور جن کا سامان تجارت، جس کی بولیاں لگتی تھی اور ان کا سامان جو ہے شوق کے ساتھ خریدا جاتا تھا، عرب کی ایک امیر ترین خاتون جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے
تو اس سے پہلے بھی اللہ نے جو کہ ان کا انتظام کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی پردہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اتنی آپ نے پردے کی پابندی کی کہ کسی غیر محرم نے آپ کا چہرہ تو دور کی بات ہے، آپ کا بال مبارک بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے دیکھتا؟ ماں جو سیدہ کائنات کی بننے والی اللہ اکبر، تھی، سبحان ٹھیک۔ اللہ، سبحان۔ اور پیغام میرا یہ ہے دوسرا کہ آپ کی سیرت کو اڈاپٹ کیا جائے۔ میں اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے اور اثر رسول رکھنے والے احباب سے اور میں اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے نصابوں کے اندر بھی کم از کم جہاں سیرت عائشہ ہو، سیرت خدا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہو، وہاں پر سیرت خدیجۃ الکبریٰ بھی یہ ضرور شامل کرنی چاہیے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں اپنی مائیں بہنیں جتنے بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اتنے رئیس باپ کی جو بیٹی، اتنی امیر ترین خاتون جب سرکار کے گھر میں آتی ہیں تو جھاڑو بھی خود دیتی ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو بھی خود دیتی ہیں، سبحان اللہ، کھانا بھی خود پکاتی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی خادمہ اور آپ کے خادم موجود تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، عقد سے پہلے، لیکن ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ جب اپنے گھر میں آئیں تو اللہ کے نبی کو کھانا بھی پکا کے دیتی، اللہ کے نبی کے گھر میں انہوں نے جھاڑو بھی دیا، اللہ کے نبی کا انہوں نے کام بھی کیا۔ دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے، ان کے خامد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو جب 40 سال سے پہلے جو آپ کی عمر گزری ہے تو اس سے پہلے تو سرکار کے کپڑے بھی دھوئے، سرکار کے گھر میں جھاڑو بھی دیا اور سرکار کو کھانا بھی پکا کے دیا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اڈاپٹ کرنے والی ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت اور اس کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں جتنی بھی مائیں بہنیں اور ہمارے جتنے بھی بھائی اس کو سن رہے ہیں، وہ کم از کم اپنے گھروں کے اندر یہ اسلامی ماحول پیدا کریں اور اس طرح کی سیرت جو ہے ان کی کتب لے کر اپنی مائیں بہنیں اور اپنی اولاد کو دیں، تاکہ ہماری اولاد جو بے راہ روی کا شکار ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے آج بہت ہی خوبصورت پروگرام دیکھا۔ میں حضرت علامہ مولانا ظفیر احمد سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کے ساتھ آئے مہمان حافظ ارباب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو بس پیغام آپ نے سن لیا ہے، بس یہی کہ صرف عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری۔ آپ عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے، اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں تو یقیناً ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ جب ایک گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے تو پھر آگے وہ سلسلہ چلتا ہے، معاشرہ درست ہوتا ہے، جب معاشرہ درست ہوتا ہے تو پھر پورا ملک درست ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن بہار سلطانیہ کی صورت میں۔ کل پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔